کراچی سے ہمارے نمائندہ عثمان غنی کی رپورٹ کے مطابق گورنر سندھ اچانک جاوید نہاری کھانے دستگیر پہنچ گئے. کھانے پینے کی بات کی, مزے کی بات کی ان سے, اور سیاسی بھی بات کی. دیکھتے ہیں. یہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بولان سنجی بھی پہنچ گئے تھے اور آپ یہاں بھی آ گئے, تو آپ بھی میرے پیچھے اچھے کھانوں کی تلاش میں ہیں. ہاں لیکن یہ بولان سنجی ہو یا جاوید نہاری ہو, یہ وہ لوگ ہیں. حاجی صاحب نے اپنی پوری زندگی اس نام اور اس برانڈ کو معیاری رکھنے کے لیے لگا دی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آنا چاہیے, اور مزیدار لذیذ نہاری جاوید نہاری پر ملتی ہے. میں تو ہمیشہ کھاتا رہا ہوں, آج بھی آیا ہوں. سر میں چاہتا ہوں سر, آپ ویسے کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں, ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی بڑا ماشاءاللہ سے نہاری کھا رہے ہیں. لیاقت آباد میں جمعہ گجر کی تڑکے والی نہاری ہے جو کہ بڑی مشہور ہے, اور لیاقت آباد میں ہی غوثیہ نلی بریانی ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی ٹرائی کریں. اور باقی سر ایک بڑا سوال ہے, ایڈمنسٹریٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا اچھا موقع بھی ہے. آپ پی آر ٹی ریڈ لائن کا منصوبہ بن رہا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ صاحب آپ کے ماشاءاللہ اچھے دوست ہیں, ایڈمنسٹریٹر صاحب آپ کے دوست. خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہمارے نمائندہ اختر علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کنگن پور کے حدود میں جنرل اسٹور ڈکیتی کی واردات. کنگن پور میں اسلحے کے زور پر ڈاکوؤں نے سپر اسٹور سے 2.5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی CCTV ہڑپل نیوز نے حاصل کر لی. CCTV ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے 3 افراد داخل ہو کر اسلحے کے زور پر لوٹ رہے ہیں. ڈاکو سپر اسٹور سے قیمتی سامان بھی لے گئے. 15 کی کال پر پولیس حسب روایت 1 گھنٹے بعد تاخیر سے پہنچی. سپر اسٹور کے مالک نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ انصاف دلایا جائے اور آئے روز وارداتوں سے چھٹکارا دلوایا جائے اور ڈکیتوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. کراچی سے ہمارے نمائندہ جاوید قادری کی رپورٹ کے مطابق لانڈی قذافی ٹاؤن میں کبوتر بازی کی شوق سے متعلقہ ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس گروپ کا نام آل پاکستان کوہ نور لچوال گروپ ہے, جس کا افتتاح اس گروپ کے سرپرست اعلیٰ جناب استاد عبدالباسط نے اپنے معزز مہمان خصوصی دوستوں کے ہمراہ کیا. تفصیلات کے مطابق یہ پروگرام پہلے قائد آباد میں آرگنائز ہوتا تھا, لیکن اب یہ پروگرام لانڈی قذافی ٹاؤن میں ہوگا. اس پروگرام کو انٹرنیشنل سطح پر لے جانے کی کوشش کریں. فی الحال یہ پروگرام پاکستان لیول پر ہے اور اس پر پروگرام میں شرکت کرنے والے پورے پاکستان کے شوقین کھلاڑی دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے, جن کا رہائش اور کھانے پینے کا ہر طرح کا خیال رکھا جائے گا, جن کے تمام اخراجات اس گروپ کے سرپرست اعلیٰ جناب عبدالباسط صاحب کے ذمہ ہوں گی. اس پروگرام کا آغاز 2023 میں باقاعدہ کر دیا جائے گا. اس پروگرام میں متعدد سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی, جن میں راجہ عباس, حاجی منیر ارائن, استاد مقبول, استاد ریاض بھٹ, حاکم صاحب, استاد مختار ارائن, پیپلز پارٹی کے رہنما رانا حسن, لالا تاج تنولی, خرم تنولی اور دیگر نے شرکت کی. مردان سے ہمارے نمائندہ شمس الاسلام کی رپورٹ کے مطابق مردان کے علاقے محمود آباد چوکی میں SP مردان ریشم جہانگیر اور گھڑی کپورہ کے SH اور طاہر خان کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف تحصیل اور دیہاتوں کے منتخب نمائندے اور علاقہ مکینوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی, جس پر لوگوں نے پختونخوا کے حالات اور اسٹریٹ کرائم, منشیات اور دہشت گردی کے بارے میں اظہار خیال کیا, جس کے جواب میں SP نے عوام کے مکمل تعاون کو یقین دہانی کرائی. کراچی سے ہمارے نمائندہ عثمان غنی کی رپورٹ کے مطابق سائٹ سپر ہائی وے فقیر کوٹ چاکر ہوٹل کے قریب رینجرز کا انتہائی مطلوب ملزمان سے مقابلہ. 2 طرفہ فائرنگ میں ایک ڈاکو مارا گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا. رینجرز اور پولیس کی مشترکہ اسنیپ چیکنگ کے دوران مقابلہ ہوا. ہلاک ملزم کی شناخت بلال افغانی کے نام سے ہوئی. مقابلے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی. ملزمان کا گروہ لوٹ مار اور مذمت پر قتل اور شہریوں کو زخمی کرنے کے متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. کراچی سے ہمارے نمائندہ گلشن آرا کی رپورٹ کے مطابق علاقہ شاہ لطیف ٹاؤن میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش مناسبت کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. الشریف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مارک بلڈرز کے تعاون سے منعقدہ کبڈی ٹورنامنٹ میں بٹائی کبڈی کلب اور کراچی سپر کلب کی ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے پر زبردست حملے کیے اور اپنا دفاع بھی کیا. ٹورنامنٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی اعظم خان کا کردار اللہ رکھا اور چودھری ثناء اللہ نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو ہار پہنائے, کیش پرائز ٹرافی اور 125 موٹر سائیکل گفٹ کیے. دیگر مہمان خصوصی کبڈی کلب کے چیئرمین اور بٹ برادری ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری زبیر بٹ, چیئرمین الشریف فاؤنڈیشن پاکستان پرویز اقبال ارائن, سینئر صحافی اعجاز جمالی, غلام مصطفیٰ ارائن, مفتی رحیم شاہ, ملک محفوظ عرفان گجر, ٹھیکیدار محمد اشرف ارائن, محمد شفیق ارائن, ظفر اقبال جٹ, مینیجر حبیب بینگ,
محمد اسلم ارائن، سردار فضل، محمد یوسف خان ککڑ، عطا محمد وادی ککڑ، جان زیب وادی صاحب، فوجی اکرم۔ مہمان خصوصی اعظم ککڑ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کبڈی ہمارا تاریخی کھیل ہے اور پاکستان کی شناخت ہے۔ اس کھیل کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ زبیر بٹ نے کہا کہ ہم شاہ لطیف ٹاؤن کی جانب سے حکومت کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ یہاں کھیل کے میدان نہیں ہے۔ الشریف فاؤنڈیشن کے رہنما پرویز اقبال ارائن نے کہا کہ کھیلوں کا فروغ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں منشیات اور دیگر برائیاں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ شاہ لطیف ٹاؤن مسائل کا گڑھ ہے۔ الشریف فاؤنڈیشن نہ صرف سماجی خدمت کے کام کرتی ہے بلکہ کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ کبڈی ٹورنامنٹ کے آخر میں تمام کھلاڑیوں کو انعامات، کیش پرائز، ٹرافی اور 25 موٹر سائیکل اور پھولوں کے ہار سے نوازا گیا اور آخر میں مارک بلڈرز کی طرف سے تمام کھلاڑیوں اور مہمانوں کو ڈنر دیا گیا۔